نہیں دے گے. میں عرض کرتا ہوں ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے, اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تمہیں زکات کیوں نہیں دی. ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے, اللہ یہ نہیں کہیں گے تم نے حج کیوں نہیں کیا. یہ ہے سمجھنے کی بات. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں سمجھ کر گزرتے ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے, ان سے بچنا مشکل ہے. بہت سے گناہ یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہے. لیکن اگر کوئی شخص گناہ سے بچنا چاہے اور سارے راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہوں اور پھر وہ چاہے گناہ سے بچنا اور اس کے لیے قدم اٹھائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور بنائیں گے. یوسف علیہ السلام کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ نکل کر نہ بھاگے اس کے لیے دروازے بند کیے گئے. لیکن یوسف علیہ السلام نکل کے بھاگے. اللہ کی شان, جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کھل جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں خود کتنا تقاضا ہے اس گناہ سے بچنے کا. نہیں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو آدمی کسی بھی گناہ سے بچنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بچ کر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ ایک وعدہ. دوسری بات یہ ہے, اور یہ مخرج کا مطلب یہی نہیں کہ آدمی گناہ کے لیے مجبور کیا جائے اور بچنا چاہے. تجارت میں, زراعت میں, جتنی سرمایہ داری کے نقشے ہیں ان سب میں یہی بات ہے کہ جو آدمی جس دنیا کے اعتبار سے جس لائن میں بھی ہو اگر اس لائن کے حرام سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بچنے کا راستہ اس کے لیے نکالیں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسے راستے سے دیں گے کہ جہاں اس کا وہم و گمان اور خیال بھی نہ پہنچے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال اور گمان نہیں پہنچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مال دو راستوں سے دیا. ایک اسباب کے بغیر دیا اور دوسرے اسباب میں اسباب سے زیادہ دیا. سنو, اسباب کے بغیر دیا یا اسباب میں اسباب سے زیادہ دیا. اسباب کے بغیر بھی دیا اور اسباب میں ان اسباب سے زیادہ بھی دیا. اس لیے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ بدگمان ہو گئے اس طرح کہ ہم ایک سبب سے اتنا ہی لینے کی امید کرتے ہیں جتنا اس سبب میں دینے کی استعداد ہے. اسباب اللہ کے خزانے نہیں ہیں, اسباب اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اسباب کیا اللہ کے خزانے ہوتے, پوری جہنم اور جہنم کا سارا عذاب یہ اللہ کے عذاب کا خزانہ نہیں ہے بلکہ عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ, عذاب کے خزانے سے ایک ذرہ جہنم ہے. اور ساری نعمتوں کی جگہ جنت وہ اللہ کے نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. وہ اللہ کے نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. جہنم اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. جہنم اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. وہ ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا ہے, وہ ذرہ بھی سمجھانے کے لیے کہا ہے. اور جنت اللہ کی نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے
اور نعمتوں کا مرکز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے۔ ساری جنتیں چاہے انبیاء کی ہوں چاہے اولیاء کی ہوں، ساری جنتیں اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، یہ ساری جنتیں اللہ تعالیٰ کے کی نعمتوں کا ایک ذرہ ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ اسباب اللہ کی قدرت ہے یا اسباب میں قدرت ہے، لو جی، جب ایک ادنا حور کے ادنا جنتی کی ادنا حور، ادنا جنتی کی ادنا حور اور اس کے ادنا لباس کا ٹکڑا اگر دنیا میں اتار دیا جائے تو ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، تو پھر جو اسباب لوگوں کے پاس ہیں یہ اسباب اللہ کی قدرت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک سبب سے جتنا لینے کی امید کر لیتے ہیں اتنا ہی لے پاتے ہیں۔ یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، تو ٹھیک ہے، تم نے اس زمین سے اتنا غلے کا ارادہ کیا ہے تو تمہیں اتنا ہی غلہ مل جائے گا، تمہیں اتنا ہی غلہ مل جائے گا۔ بے برکتی کا سبب یہ ہے، بے برکتی کا سبب یہ ہے کہ آدمی سبب سے امید کرے۔ بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ آدمی سبب سے امید کیے ہوئے ہے۔ بے برکتی اس لیے ہے کہ جس طرح اسباب مقید اور تنگ ہیں اور محدود ہیں، اس طرح ان اسباب سے آمدنی کو بھی ہم نے محدود کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اسباب اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتے ہیں، ذریعہ نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سبب میں ظاہر کر دیں، اپنی قدرت سبب میں ظاہر کر دیں۔ اسباب قدرت سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے، اسباب قدرت سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے، اسباب تو مظہر ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سبب بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ غلہ زمین کے سبب سے دے دیں، غلہ زمین کے سبب سے دے دیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور زمین سے غلہ دینے کے بجائے، زمین سے غلہ دینے کے بجائے مٹی کو ہی آٹا بنا دے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ مٹی کو ہی آٹا بنا دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان سب سے بڑی غلط فہمی یہ شکار ہوا، سب سے بڑی غلط سوچ یہ ہے مسلمان کی کہ وہ اتنی ہی امید کرتا ہے جتنے اسباب ہوتے ہیں۔ نہ، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا کہ تم پہلا کام یہ کرو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا گمان درست کر لو۔ صحابہ نے یہی کیا، صحابہ کرام نے یہی کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لیا، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لیا۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا اور بغیر اسباب کی بھی دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے ان کو رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہ جائے۔ خیال یہ ہے لوگوں کا کہ چوہے پیسہ نکال لیتے ہیں، وہاں دکھائی دے رہے ہیں کہ چوہا خود درہم نکال کر لا کر پیشاب کرنے کی حالت میں صحابی کو دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں بلکہ پیشاب کرنے کی حالت میں۔ سنو، اللہ کے یہاں دنیا اتنی کمینی ہے اور اللہ کے یہاں دنیا اتنی بے حیثیت ہے کہ تم پیشاب کر رہے ہوں گے، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے۔ یہاں تو یہ خیال ہے نماز پڑھوں گا تو دنیا ملے گی، نماز پڑھوں گا تو دنیا ملے گی۔ جب حاجت آئی تو حاجت نماز کی طرف لائی، جب حاجت آئی تو حاجت نماز کی طرف لائی۔
سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف تمہیں حاجت لائی یا نماز کی طرف اللہ کی محبت لائی؟ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف تمہیں حاجت لائی یا نماز کی طرف اللہ کی محبت لائی؟ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرف حاجت لائی تو حاجت تو کوئی مستقل چیز نہیں ہے، حاجت تو کوئی مستقل کی چیز نہیں ہے، حاجت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی عبادت تو مستقل چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے لیے ہے، اللہ کا امر ہے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت اس کے امر کے لیے ہے، اس کے حکم کے لیے ہے، نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے۔ کیوں؟ سنو غور سے، ضرورت مخلوق ہے، ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ عبادت خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، اور ضرورت مخلوق ہے، ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے۔ ضرورت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ تمہیں عبادت کی طرف کیا چیز لے کر آئی؟ تمہیں عبادت کی طرف حکم لے کر آیا یا حاجت لے کر آئی؟ اگر تمہیں عبادت کی طرف حکم لایا ہے تو اللہ تعالی حاجتیں تمہاری خود پوری کریں گے، اور اگر تمہیں عبادت کی طرف حاجت لے کر آئی ہے تو پھر تم وہاں حکم پورا کرو گے جہاں تمہاری حاجت پیش آئے گی، جہاں کوئی حاجت پیش نہ آئے گی وہاں حکم کا خیال نہیں آئے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا اشرفیاں لا رہا، 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر دی۔ جن لوگوں کو اللہ عبادت کے راستے سے دیتے ہیں وہ ان میں وہ مال اور تقوی پیدا کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ چوہے نے لا کے دی ہیں لہذا کھاؤ۔ سارے پیسے لے کے پہنچے آپ کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا پیسے لایا ہے، ان پیسے کو کیا کروں؟ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہاں تو اپنے ہاتھ سے کما کر بھی آدمی نہیں سوچتا کہ حرام کما رہا یا حلال کما رہا۔ وہاں چوہا لے کر آیا، غیبی نظام سے آیا، وہاں چوہا لایا اور غیبی نظام سے پیسہ آیا، غیبی نظام سے پیسہ آیا، اپنا ہاتھ اپنی کوشش کے لیے استعمال نہیں ہوئی، غیبی نظام سے پیسہ آیا ہے، بالکل اللہ کی طرف سے۔ اس کو بھی آگر پوچھ رہے، آپ نے فرمایا جب چوہا سوراخ سے اشرفی نکال کے لا رہا تھا تو تم نے سوراخ میں ہاتھ داخل تو نہیں کیا؟ کہ نہیں جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بیٹھا رہا اور چوہا ایک ایک اشرفی لے کر آتا رہا، پھر آخر میں تھیلی لے آیا کہ اور نہیں ہے، اس مال کے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تم سوراخ میں ہاتھ داخل کرتے پھر تو یہ مال اعلان کیا جاتا کس کا ہے، کیونکہ ہر مال پر سوال جب ہے جب وہ مال تم نے کوشش سے کماؤ، اور اگر تمہیں اللہ نے تمہاری کوشش کے بغیر دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ فرمایا ہاں یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، تم کھاؤ اور کھلاؤ، اور اگر تم ہاتھ لگاتے یا اس سوراخ میں سے خود نکالتے تو پھر اعلان ہوتا کہ یہ مال کس کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ایسے کا رزق دیتے ہیں جہاں گمان اور خیال نہیں پہنچتا۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو اسباب میں زیادہ دیتے ہیں، اسباب میں زیادہ دیتے ہیں۔ ایسے بھی صحابہ تھے جن کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، ایسے بھی صحابہ تھے جن کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، ایسے بھی صحابہ تھے۔
فرماتے تھے کمائی کا وقت کم ہو گیا دعوت کے تقاضے کی وجہ سے، اسباب کم ہو گئے اور خرچہ بڑھ گیا، خرچہ بڑھ گیا اور کمائی کے اسباب کم ہو گئے اور کمائی کا وقت بھی خروج کی وجہ سے کم ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے کم اسباب میں زیادہ آمدنی اور کم وقت میں زیادہ آمدنی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایسا حال ہو گیا تھا کہ ہم مٹی کی تجارت کریں تو سونے کا بھاؤ کمائیں، سونے کی آمدنی کمائیں، ہاتھ لگائیں مٹی کو اور نفع کمائیں سونے کا، کاروبار کریں مٹی کا، نفع کمائیں سونے کا۔ یہاں حال یہ ہے کاروبار کرتے ہیں سونے کا، نفع نہیں ملتا ان کو مٹی کا بھی۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت فرماتے تھے جس لائن میں حکم توڑ دو گے اس لائن میں اللہ رب العزت اس لائن سے برکتیں اٹھا لیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کام میں آسانی، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، بادشاہت اور نبوت، ان دونوں باپ بیٹوں کو بادشاہت ملی، نبوت ملی بادشاہت والی، سنو غور سے، نبوت ملی بادشاہت والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اختیار کی فقر و فاقے والی۔ یہ فرق ہے بہت بڑا کہ آپ کی نبوت فقر و فاقے والی اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت بادشاہت والی۔ تو داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ 2000 یومیہ خرچہ بیت المال سے۔ اور روزانہ کا معمول یہ تھا کہ اپنا بھیس بدل کر، کپڑے بدل کر، آواز بدل کر، رات کو اندھیرے میں، روزانہ کا معمول یہ تھا کہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا بادشاہ کیسا آدمی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ کام صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مخلص ہوگا وہ اپنے اوپر تنقید چاہے گا، مخلص آدمی اپنی تنقید چاہے گا۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ مخلص آدمی وہ ہوگا جو لوگوں سے اپنی غلطی پوچھے گا کہ میری غلطیاں بتلاؤ، اور جو آدمی ریاکار ہوگا وہ لوگوں سے اپنی تعریف چاہے گا کہ بھئی میری تعریف کرو، مجھے بتاؤ میں نے کیا اچھے کام کیے ہیں۔ یہ اصولی بات ہے کہ مخلص آدمی اپنے اوپر تنقید چاہے گا اور ریاکار آدمی اپنی تعریف چاہے گا اور مخلص آدمی اپنے اوپر تنقید چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے، تو وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ میرا عمل درست ہے یا نہیں۔ تو وہ بھیس بدل کر پھرا کرتے تھے، پوچھتے تھے لوگوں سے
کہ بھئی یہ جو تمہارا بادشاہ ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے. لوگ تعریف کرتے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے, بڑے نیک ہیں, بڑے انصاف کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالی نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا انسانی شکل میں. اس سے ملے, اے بھائی فلاں نے تم بتاؤ داؤد کیسے آدمی ہے. میں نے کہا آدمی تو بہت اچھا ہے, آدمی تو بہت اچھا ہے, مگر اس میں ایک کمی ہے. سنو, اس کے اندر ایک کمی ہے. کمی یہ ہے کہ یہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں. ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں, اور یہ پبلک کا پیسہ ہے. یہ پبلک کا پیسہ ہے, پبلک کا پیسہ ہے. حالانکہ بادشاہت, خلافت, صدارت, گورنری یہ سب خدمت کے کام ہیں, عہدے کے کام نہیں ہے. یہ کام عہدے کے کام نہیں بلکہ خدمت کے کام ہے. اس زمانے میں یہ کام عہدے بن گئے. صحابہ کے زمانے میں یہ کام خدمت کے کام تھے. صحابہ کے زمانے میں یہ کام خدمت کے کام تھے. اس زمانے میں یہ کام عہدے بن گئے. صحابہ کے زمانے میں یہ کام خدمت کے تھے, اس زمانے میں یہ کام عہدے بن گئے. کیونکہ لوگ گورنری کا, صدارت کا, بادشاہت کا یہ سارے کام کیا کرتے تھے پبلک کی خدمت کے لیے. سنو غور سے, صحابہ کرام گورنر بنا کر بھیجے جاتے تھے ملکوں میں. گورنر بنا کر ملکوں بھیجے جاتے تھے, اور وہ گورنری اور اس ملک کے نظام کو شریعت کے مطابق چلانے کو پبلک کی خدمت سمجھتے تھے. سنو غور سے, ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارسی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 5,000 وظیفہ دیتے تھے. کتنا؟ 5,000 کا وظیفہ. 5,000 وظیفہ ملتا تھا عمر کی طرف سے. تو یہ 5,000 کا وظیفہ حضرت عمر کی طرف سے ملتا تھا. اس میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے. حالانکہ ان کی تنخواہ ہوتی تھی, ان کی تنخواہ ہوتی تھی, وہ ان کی تنخواہ ہوتی تھی, لیکن یہ 5,000 اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے, ایک پیسہ بھی نہیں. وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اس تنخواہ میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو پھر یہ خدمت آخرت کے اعتبار سے اجر ختم ہو جائے گا, یہ تنخواہ اجرت بن جائے گی, اجر نہیں ملے گا. سنو اے بھائی سنو, کیا مل جائے گی؟ اجرت مل جائے گی, اجر رہ جائے گا. یہ نہیں کہ دنیا میں اجرت مل جائے گا آخرت میں اجر مل جائے. یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا کہ دنیا میں اجرت مل جائے آخرت میں اجر مل جائے, کہ نہیں, جب آپ اس خدمت پر اجرت لے لیں گے تو اجر نہیں ملے گا. تو وہ 5,000 خرچ کر دیتے بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, پریشان حال لوگوں پر, اور خود اپنی ذات سے گورنر صاحب سارا دن کھجور کی پتیاں جمع کرتے, جو خشک پتیاں گر جاتی انہیں جوڑ کر ٹوکرے بناتے اور ٹوکرا بنا کر بیچتے, اور اس ٹوکرے کی جو آمدنی ہوتی اس آمدنی میں سے اپنے ذاتی خرچ نکالتے تھے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے.
یہ نہیں کہ 5,000 صدقہ کر دیے، کہ 5,000 تو ہمارے تھے ہی نہیں، ان کا صدقہ کرنے کیا کمال ہے، وہ تو ہمارے تھے ہی نہیں. تمہارا تو وہ ہے جو تم اپنی کچھ کوشش سے کماؤ، وہ مال تمہارا ہے، اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. چنانچہ 5,000 درہم حضرت عمر جیسے ملتے تھے، وہ 5,000 خرچ کرتے بیواؤں پر، یتیموں پر، اور اپنی ذات سے ٹوکرے بنا کر بیچتے، اور اس میں سے اپنا ذاتی خرچ نکالتے گھر کا. اور میں اس طرح کر رہا تھا کہ دور صحابہ میں گورنری ایک خدمت ہوا کرتی تھی. ایسے ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن سعد، حضرت عمیر بن سعد، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کا گورنر بنایا. ان کو حمص کا گورنر بنایا. 1 سال وہاں رہے یہ، لیکن 1 سال تک انہوں نے حضرت عمر کو کوئی خبر نہیں دی کہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کام میں لگے ہوئے تھے، کام میں لگے ہوئے تھے، تقاضے پر گئے ہوئے تھے. کام یہ تھا کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال یہ فقراء کا حق ہے، مالداروں سے لینا اور فقیروں کو دے دینا، یہ کام تھا ان کا. نہ خود کچھ لیتے تھے اور نہ جمع کر کے حضرت عمر کو بیچتے تھے. 1 سال ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عمیر بن سعد کو، اور خط میں یہ لکھا کہ اپنے ہاتھ سے یہ پرچہ رکھنے سے پہلے مدینے میرے پاس آ جاؤ. انہوں نے فوراً خط پڑھا عمر کا، اور خط ہاتھ سے رکھا نہیں، فوراً لاٹھی اٹھائی اور چھیلا لیا اپنا اور روانہ ہو گئے مدینے کے لیے پیدل. 2000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کا سفر حمص سے مدینہ، 2000 کلومیٹر. مدینے پہنچے، بال بڑے بڑے ہو گئے، غبار آلود. حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان تو لیا کہ یہ عمیر ہے. عمیر، مال کہاں ہے؟ یہ کیسا مال؟ 1 سال سے تم وہاں ہو. کہ عمر جب وہ مال آپ کا تھا نہ میرا تھا، وہ تو وہاں کے مالداروں سے لیا، فقیروں کو دیا. یہ کام کرتا رہا میں 1 سال، آپ نے بلایا اس لیے آ گیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تمہیں ایسا حال کیوں کیا ہوا ہے؟ تم پیدل چل کے آئے ہو؟ کہ جی پیدل آیا ہوں. کیوں؟ سواری نہیں تھی؟ کہ سواری میں نے سوال نہیں کیا ان لوگوں سے سواری کا، اور انہوں نے مجھے خود سے سواری دی نہیں. آپ کا حکم تھا جلدی آنے کا کہ فوراً چل دو، میں اس لیے پیدل چل دیا. حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں حمص کے کہ 1 سال تم سے خدمت لی اور تمہیں سواری بھی نہ دی. 1 سال تم سے خدمت دی اور تم کو سواری بھی نہ دی. اللہ، ہماری جماعتیں جاتی ہیں علاقوں میں، ایک بستی دوسری بستی جانا ہے، وہاں والے آئیں گے تقاضا لے کر کہ بھئی جماعت ہمارے یہاں کام کرے، تم کو گاڑی لے کے آؤ، اب جماعت آئے گی. لکھا ہے علماء نے کہ جو تبلیغ دوسرے کا مال پر کی جائے بے اثر ہوتی ہے. جو تبلیغ دوسرے کا مال سے کی جائے وہ بے اثر، بالکل بے اثر ہوتی. جان آپ کی ہو مال دوسرے کا ہو، مجاہدہ ناقص ہے. جان آپ کی اور مال دوسرے کا، تو مجاہدہ ناقص ہے. اس کے اثرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے، اجر بھی ناقص ہوگا، اثر بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ مال دوسرے کا ہے، جان آپ کی ہے. اس لیے قرآن نے مال کو مقدم کیا ہے جان پر، مال کو مقدم کیا. سارے دیکھ لو قرآن کی آیت، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاں اللہ کے راستے کی محنت کا ذکر ہے قرآن میں، وہاں مال پہلے ہے جان بعد میں ہے.
جی ہاں، آدمی تیار ہو جاتا ہے بشرطے کہ مال کو دوسرے لگا دے. میں ٹھیک ہے اگر تم انتظام کر دو گے سفر کا تو ہم چلیں گے. حضرت نے فرمایا کہ بہت ہی برے مسلمان تھے ہند کے کہ انہوں نے تم سے ایک سال تم سے کام دیا اور تمہیں سواری بھی نہیں دی. بہت برے مسلمان ہیں. حضرت عمر نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر. اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر. یہ کہا عمر نے. یہ تم غیبت کر رہے حالانکہ وہ سب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کی غیبت کر رہے بجائے اس کے کہ عمر بن سعد یہ کہتے ہیں عمر سے کہ ہاں جی کیا کریں بہت بڑے مسلمان ہیں، مجھے سواری نہیں دی، میں 2000 کلومیٹر پیدل چل کے آیا. حضرت عمر کو اعتراض کیا حضرت عمر نے اور یہ کہا کہ عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر مسلمانوں کی. حضرت عمر نے فرمایا اے عمر